السلام علیکم پیارے دوستو، عزیزو، انسان کی اپنی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ گزار رہے، اپنے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ ایسے چل رہے کہ اپنی ضروریات زندگی یہ یوز کر رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک کاغذ پر جو تحریر ہے، جو بل جسے کہتے ہیں، مثلاً یہ بازار جاتا ہے، سبزی لیتا ہے، فروٹ لیتا ہے، یعنی کریانہ کی کوئی چیز لیتا ہے، وہ شاپر میں ایک وہ چیز ہے، ایک اس کی تحریر ہے، بل جسے کہتے ہیں، بلز، وہی اسی چیز کا بلز، ایک پرچی والا سسٹم ہے، ایک شاپر میں جو اصل چیز ہے۔ دو چیزیں یہ چلا رہا ہے اپنی زندگی میں۔ آگے جب اس سے آگے جب یہ شادی وغیرہ ہوتے ہے یا اپنے کپڑے لیتا ہے، شاپ میں جاتا ہے، کپڑے، جوتا، گرم کپڑے، جرسی وغیرہ لیتا ہے، ایک شاپر میں آ گئی، ایک بل میں آ گئی۔ مکان کی تعمیر کرتا ہے، شریعہ، سیمنٹ، بجری، ایک بل میں آ گئی اور ایک وہ گاڑی میں، ٹرک میں آ گئی۔ یا جب یہ بیمار ہوتا ہے، دوائی ایک بل میں آ گئی اور ایک وہ شاپر میں آ گئی۔ دوائی حکیم کے پاس جاتا ہے، وہ اس کی دوائی وغیرہ، جو الیکٹریشن کا سامان ہے اسی طرح وہ جو ایک بل میں آ گیا، ایک وہ شاپر میں آ گیا۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ شاپر والی چیز تو پھینک دیں اور بل والی اصل ہے وہ رکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بل پھاڑ دو اور شاپر والی ٹھیک ہے۔ اپنے زندگی میں تو یعنی اصل چیز جو آئٹم ہے اس کو ضروری سمجھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی علم کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں صرف اوراق میں جو لکھا ہے ہم نے، انہیں نے لکھا ہے، جو ہم نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو تخلیق ہے اس کے مقابلے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر گاؤں میں ایک بابا بیٹھا ہے، وہ تحریری سسٹم چلا کے بیٹھا ہوا ہے، وہی دے رہا ہے، اور لوگ تحریر کو ہی علم سمجھے بیٹھے ہیں، تخلیق کو علم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ہم نقصان کر چکے ہیں۔ تو دوبارہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی قلم، اللہ کی تخلیق، اللہ کا نظام، وہ کاغذ پینسل والا نہیں چلا رہا، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا چلا رہا ہے۔ ہر موسم کا نیا پھل، نئی سبزی، ہر موسم میں نیا جو ہے نا وہ نباتات کے رنگ، نئی سبزی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت کی نشانیوں کے دھرتی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی اوراق سمجھیں، یہ کتاب ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تحریر، ہر موسم کی نئے پھول، نئی سبزی، نئے پھل اللہ تعالیٰ لاتا رہتا ہے، نئے انسان پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ تخلیقی نظام ہے اہل بیت کی طرف رجوع لانے کے لیے، جوڑنے کے لیے۔ تو انسان دھوکے میں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا میری طرف آنے سے۔ تو تخلیق کی طرف علم سمجھ کر ہم سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، عقل سے کام لیں گے تو ہم تخلیق سے اہل بیت کی طرف آ جائیں گے۔ اور تخلیق کی ایسے حوالہ جات، پختہ کامل حوالہ جات ہیں اہل بیت کی محبت کے، اہل بیت کے حق ہونے کے تخلیق میں، کہ کوئی مولوی، کوئی لکھاری اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ تحریر کے جو حوالہ جات ہیں وہ اہل بیت کے حق ہونے میں وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ مولوی کی لکھی ہوئی تحریر کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں لکھ دیا اہل بیت کا حق ہونا۔ تو آئیے اہل بیت کی طرف ان سے محبت کرنا ہم پر ضروری ہے۔ سب کو ماننا، اتنے لوگوں کو عرس منانا، بابوں کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف اہل بیت کو مانیے، اللہ کے بعد محمد، پھر علی، پھر فاطمہ، پھر حسن، پھر حسین، یہ ہیں کامل ہستیاں۔ انسان کے ہاتھ میں ایک نقشہ آتا ہے، ان کو ماننا ضروری ہے بیٹا۔ ان کا ہم فیض، ان کا پھل، ان کی سبزیاں، انہی سے جاری شدہ ہم غذائیں کھا رہے ہیں۔ تخلیق ساری ان کی حقیقت لیے بیٹھی ہے۔ تو درود شریف پڑھا کریں، اہل بیت کا قرب حاصل کریں، جیتے جی اہل بیت کی محبت میں آ کر جنت میں داخل ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔